بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. محترم سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کے نقش قدم سے اعراض کرنا دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے. جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، حق کی دلیل ہیں، منافقوں پہ کاری ضرب ہیں، حق کا معیار ہیں، آسمان کے ستارے ہیں، حق کے علمبردار ہیں. محترم سامعین کرام، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جیسے پرفتن دور میں، ایسے دور میں جب انسان جہالت سے دوچار ہے، باوجود اس کے کہ وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن وہ ایسی شخصیات پر طنز کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ جن کے سیرت سے، اخلاق سے پوری دنیا مستفید ہوئی، اور انہی کے قربانیوں کے بسبب آج لوگوں تک صراط مستقیم، سیدھا راستہ بہت ہی آسانی سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں لوگوں تک پہنچتا ہے اور پہنچا ہے. ایک شخص جو خود گمراہ ہے، اسلام دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے، علمبردار ہے، وہ صحابہ جیسے ہستیوں پر طنز کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. لیکن اس سے ہمیں بلیک میل ہونا، پریشان ہونا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ جب بعد کے لوگ پہلے کے لوگوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے لگیں، اور ناچنا گانا، عیاشی، شراب نوشی عام ہو جائے، تو فرمایا اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا،
بستیوں کے دھنسنے کا، سرخ آندھیوں کا، چہروں کے بگڑنے کا، کہ چہرے بندر اور خنزیر کے مثل ہو جائیں انسانوں کے، پتھروں کی بارش کا۔ فرمایا جب ناچنا گانا، شراب نوشی عام ہوگی، صحابہ پر طعن و تشنیع ہوگی، تو ایک یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب قرب قیامت ہے، اور دوسرا یہ سبب ہے ان آفات کا، کیونکہ ایسے مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع ہونے لگی جن کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی۔ ایسا پکا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے ان کی زندگی ہی میں اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اس لیے کہ یہ مجھ سے راضی۔ وہ تو نفس مطمئنہ کے حامل تھے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنی بے سمجھی، لا علمی اور اسلام دشمنوں کی سازشوں کے شکار ہونے کی وجہ سے ایسی مقدس ہستیوں پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ یہی تو وہ اعمال ہیں، یہی تو وہ برے اخلاق ہیں، یہی تو وہ برا کردار ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق میں مانے ہے۔ اور جس کا نتیجہ فرقہ واریت ہے، اور اسی فرقہ واریت سے اسلام کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان پر وار کرتا ہے اور دوسرا مسلمان اس اسلام دشمن کا ساتھ دیتا ہے یا نظارہ کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث، فقہ کی روشنی میں اپنا طرز زندگی غور و فکر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ طے کریں تو یقیناً ہم اسلام دشمنوں کی سازشوں کو توڑ سکتے ہیں اور ہم اس گمراہی کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ خود سوچیں کہ جن حضرات نے اسلام کی خاطر اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا، گھروں کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، تعلقات کو توڑا، باپ نے بیٹے کی اور بیٹے نے باپ کی پرواہ نہ کی، بیوی نے شوہر کی اور شوہر نے بیوی کی پرواہ نہ کی، کسی رشتہ داری کا لحاظ اسلام میں، ہجرت میں مانے نہیں ہوا، یہاں تک کہ رشتہ داروں پر تلواریں چلائیں اسلام کی خاطر، حق کی خاطر۔ جنہوں نے اپنا تمام مال وقف کیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی گردنیں کٹوائیں اسلام کی سربلندی کے لیے، مکہ کو چھوڑا، پھر مدینہ کو چھوڑا، نہ جانے دنیا کے کس کس خطے میں ان کی قبریں موجود، صرف اسلام کی خاطر۔ افسوس آج انہی ہستیوں پر طعن و تشنیع، ان کی گستاخی، بڑا ہی افسوس ہے، بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے
امت مسلمہ کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اے لوگو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ ان کا اخلاص اتنا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ محبت اس درجہ تک بڑھا ہوا ہے، یہ اس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ اس قدر یقین کے درجہ پر فائز ہیں، یہ اس قدر استقامت سے لبریز ہیں، منور ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مد کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا مد کا آدھا، یعنی ایک لب یا لب کا آدھا ان میں سے کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اور تم اس کے مقابلے میں اتنا مال خرچ کرو کہ جس کی مقدار احد کے پہاڑ کے برابر ہو، جب بھی اجر کے اعتبار سے ان کا وہ مد یا نصف مد تمہارے اس احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بڑا ہوا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، کہاں پہاڑ جتنا خرچ کرنا اور کہاں ایک لب یا ایک چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک لب یا ایک چلو کا اجر جو ہے وہ پہاڑ، احد پہاڑ جتنا جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اس سے اس لب یا چلو کا اجر بڑھ جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے یقین والے بندے تھے، اخلاص والے بندے تھے، استقامت والے بندے تھے، گناہوں سے دور تھے، حق کے قریب تھے، سنتوں کے پیروکار تھے، اللہ کے عاشق تھے، نبی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر فرمایا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، کہ یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے، گر پڑیں گے، تو آسمان پر وہ حادثہ آ جائے گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ قیامت آ جائے گی۔ آسمان اس وقت تک امن میں ہے جب تک ستارے موجود ہیں، اور فرمایا انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا اتى اصحابی ما یوعدون، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حادثات آ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فتنے آ جائیں گے، اسلام کے خلاف سازشوں کا دور آ جائے گا۔ محترم سامعین کرام، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل نے خلافت سنبھالی،
تو سازشوں کا دور دورہ، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن الحمدللہ انہیں کچلا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں الحمدللہ اسلام پھیلا اور خوب پھیلا، ایران تک پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقلبہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ اسلام کی ترقی کے لیے نبی علیہ السلام نے مانگا اللہ سے کہ یا اللہ دو شخصوں میں سے کوئی ایک دے دے، یا ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ اللہ نے یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ نے روکنا چاہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا روکو نہیں۔ چنانچہ جب یہ قریب ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کو ان کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ان سے فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو۔ انہوں نے اسلام کی قبولیت کا اظہار کیا اور اس بات کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جن کی چاہت پر قرآن کی آیتیں اتری۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہوں نے ملکی نظام کے لیے بہترین اصول جاری کیے، اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور ان کا خلیفہ بلا فصل ہونا اظہر من الشمس ہے۔ ان کی شان قرآن سے ثابت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوست ہیں، یار ہیں، رفیق ہیں، جنہوں نے اپنا تمام مال اسلام پر لٹا دیا، نچھاور کر دیا، نبی علیہ السلام کی ذات پر نچھاور کر دیا، بنے خلیفہ اور کپڑے ہتھیلی پر رکھ کر تجارت کر رہے ہیں۔ بھائی روکا گیا کہ اگر آپ خلیفہ بننے کے باوجود اب بھی یہ تجارت کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، تو مسلمانوں کی خدمات میں خلل واقع ہوگا، لہذا ان کے لیے تھوڑا سا معاوضہ مقرر کیا۔ ان کے وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ باتیں آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں مشکل میں ڈال گئے۔ ہر حالت مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ادعو لی ابا بکر اباک و اخاک،
حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول انا ولا ویاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں کتاب لکھوں، دستاویز لکھوں. اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ اس نے کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے. حالانکہ اللہ اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کے خلیفہ بلا فصل بننے سے منکر ہیں. فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. مسجد نبوی کی طرف مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مخصوص دروازے تھے چھوٹے سے، جن سے وہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ باقی سارے راستے بند کر دیے جائیں گے مسجد نبوی کی طرف، جو مخصوص راستے ہیں، الا خوخۃ ابی بکر، اگر راستہ رہے گا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ افضل، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا سردار سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام نبی بھی تھے، وقت کے برحق سردار بھی تھے، صحابہ کے دوست بھی تھے، صحابہ کے خیرخواہ بھی تھے، امت کے خیرخواہ بھی تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے مولا ہیں. ان کے مقام و مرتبت، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی شجاعت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے تو وہ واضح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے حیات ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا. اور بعد کی خلافتیں مشورہ سے وجود میں آئیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے مشورہ سے انکار قرآن سے انکار ہے. اتنے عظیم کام بغیر مشورہ کے کس طرح کیے جا سکتے؟ جہاں تک اختلافات ہیں تو اس کے بارے میں پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گویاں کر دی تھیں، کیونکہ دنیا فتنے کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے. جب دشمن آپ سے براہ راست نہیں لڑ سکتا تو پھر وہ سازشیں کرتے ہیں. مسلمانوں میں جو بھی اختلافات پیدا ہوئے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ہے، اس کی ساری وجہ اسلام دشمن
یہود کی سازش ہے، یہ ان کی سازش کا نتیجہ ہے۔ صحابہ سب بر حق ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی تم میں سے ان کے نقش قدم پر چلے گا ہدایت کو پالے گا، جنت کا حقدار بنے گا، امت کے لیے حق کا معیار بنے گا۔ جو بھی ان کے نقش قدم سے اعراض کرے گا ملعون ہوگا، لعنتی ہوگا، گمراہ ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خوب محبت کرنے والا، تمام صحابہ سے خوب محبت کرنے والا بنائے، اور اسلام دشمنوں کی سازشوں سے 100% محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔